مختصر بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ اس امت کا وہ دین سے دوری ہے، اپنے حالات میں شریعت کے بتائے ہوئے منہج کی طرف نہیں لوٹ رہی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بتا دیا تھا کہ جب تم پر ذلت اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، تم سے وہ ذلت مسلط اللہ دور، وہ جو مسلط زدہ ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ دور نہیں کرے گا جب تک تم دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ دین کا مطلب تقلید نہیں ہے، گمراہ کن نظریات نہیں ہے، بدعات نہیں ہے۔ دین وہ نظریہ، وہ عقیدہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اس دین کی طرف جب ہم لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ذلت کو ہٹا دے گا۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ ذلت، ان حالات کو بدلنا ہم میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ نے مسلط کیے ہیں، اور ان حالات کو اگر آپ چھیڑو گے، یہ جو لوگ آج آتے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں، کوئی اسلام آباد کو بلاتا ہے، کوئی ایک بڑے انقلاب کی تیاری کے لیے بلاتا ہے اپنے خیموں میں، ابھی تو نہیں بلا رہا، وہ کہتا بعد میں تیاری کریں گے، پہلے تیار ہو جائیں، بعد میں اکٹھے ہو کر حملہ کریں گے۔ اس طرح کی بھی تحریکیں ہیں خلافت کے نام پر، کوئی بھی ہے ان میں، یہ سب لوگ آپ کو آپ کی تباہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ وہ حل نہیں ہے، بلکہ یہی تو وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے امت پھر اور تباہی کی طرف جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم مخلص ہو جاتے ہیں اسلام کے بتائے ہوئے حل کے ساتھ، اور ہم توبہ کر لیتے ہیں اپنے نظریات سے اور ان باطل مناہج سے، ان سے سب سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرے گا۔ اور وعدہ ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہ اللہ تعالیٰ اس ذلت کو دور کر دے گا۔ مہنگائی ہے، اس کا بھی سبب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بھی ہمارے اعمال بتائے ہیں۔ حکمرانوں کی خرابی ہے، ظلم و ستم ہے، اس کا بھی سبب حکمران نہیں، اس کا بھی سبب سب مسلمانوں کے برے اعمال بتائے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن کی وجہ سے حکمرانوں کا ظلم مسلط ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو قحط سالی آتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ پریشان ہے کہ بیماری کا اس کی تشخیص نہیں ہو رہی۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کا بھی سبب ہمارے اعمال ہیں۔ اور جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں اس قسم کی کہ ہمارے برے اعمال ہیں، توبہ کرنی چاہیے، تو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ فوراً کہتا کیسی بات، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے تبدیلیاں آئیں گی؟ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ خالق کائنات کی منظوری سے آئی ہے، اور اسی میں اس امت کی خیر ہے، بلکہ پوری انسانیت کی خیر ہے۔ اگر اس کو مان لیں گے تو بہت ساری تباہی سے بچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔